عورت ایک منافق مخلوق ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ عورت ایک منافق مخلوق ہے۔ بہت سے لوگوں کو مجھ سے اختلافات ہو سکتا ہے، بہت سے دوستوں کو اختلافات ہو سکتا ہے، بہت سی میری ایسی بہنیں ہیں جو میرے چینل کو دیکھتی ہیں، میری ویڈیوز کو لائک کرتی ہیں، شیئر کرتی ہیں، ان کو بھی اختلافات ہو سکتا ہے، لیکن عورت ایک منافق مخلوق ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، اور آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ عورت کیسے ایک منافق مخلوق ہے، عورت کیسے منافقت کرتی ہے، کس کے ساتھ کرتی ہے۔ یہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ عورت کیسے منافقت کرتی ہے۔ پر میں نے عورت سے بڑھ کر کسی کو منافق نہیں پایا، میں نے عورت سے بڑھ کر کسی کو منافق نہیں پایا۔ یہ میں اپنے تجربے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں نے عورت کو پرکھا، لیکن عورت سے بڑھ کر میں نے کسی کو منافق نہیں پایا۔ دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور بولتی ہے۔ جو اس کے دل میں ہوتی ہیں باتیں، جو اس کے دل میں ایک غم ہوتا ہے، جو اس کے دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں کہتی، اور زبان پر کچھ اور بولتی ہے۔ اور گھر والوں کو آنکھوں کی سرخی کی اصل وجہ نہیں بتاتی۔ اگر گھر والوں نے پوچھ بھی لیا تو وہ کسی کو بھی اپنی آنکھوں کی جو اصل اس کی سرخی ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں بتاتی، وہ اپنے دل میں رکھتی ہے۔ وہ اپنے دل میں کیوں رکھتی ہے؟ کیوں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات ہے عزت، سفید پوشی، کبھی گھر کے حالات کی وجہ سے اپنے من پسند چیزوں کو، اپنی من پسند آرزوؤں سے دستبردار ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان کی عزت، ہمارے گھروں کی عزت عورت ہی ہے۔ سفید پوشی، بس جی ہمارا خاندان اس طرح کا ہے، ہمارا خاندان اس طرح کا ہے، وہ سفید پوشی میں آ گیا۔ کبھی گھر کے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ اپنی پسند کی چیزیں، اپنی پسند کو قربان کر دیتی ہے، اس سے دستبردار ہو جاتی ہے، بھول جاتی ہے ان چیزوں کو، لیکن کبھی زبان پہ نہیں لاتی۔ ستم اس پر یہ کہ مسکرا کر خود کو اذیت دیتی ہے۔ ستم تو دیکھو نا عورت پہ، ستم عورت پہ کیا ہے؟ ستم تو اس پر یہ کہ مسکرا کر اپنے آپ کو اذیت دیتی ہے۔ جب وہ مسکرا رہی ہوتی ہے، اس سے کسی نے یہ نہیں پوچھا ہوتا کہ آپ کیوں مسکرا رہی ہو، آپ کی مسکرانے کی وجوہات کیا ہے، لیکن سب کہتے ہیں کہ عورت مسکرا رہی ہے۔ لیکن اس کے مسکرانے کے پیچھے اس کا غم تو دیکھ لو۔ کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا۔ کبھی کسی بھائی نے اپنی بہن سے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ یہی سفید پوشی، خاندان، عزت۔ وہ کبھی اپنی پیدا کردہ ماں کے سامنے بھی نہیں روئے گی۔ جس ماں نے اس کو پیدا کیا اس کے سامنے بھی وہ نہیں روتی، اس کے سامنے بھی وہ اپنی زبان تک نہیں کھولتی، اس کے سامنے بھی وہ نہیں روئے گی۔ ہاں یہ ضرور کہے گی، اگر ماں نے پوچھ بھی لیا یا کسی نے پوچھ لیا تو یہ ضرور کہے گی کہ میرے سر میں درد تھا، اس وجہ سے آنسو نکل آئے۔
لیکن اس بہن سے، اس عورت سے پوچھو تو صحیح کہ آپ کے سر کی درد کی جو کیفیت تھی وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی، آپ کے آنسو آ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ کبھی کسی نے وجوہات پوچھی؟ نہیں پوچھی، کسی نے نہیں پوچھی۔ بھائیوں کی رازدار بن کر رہے گی۔ اگر بھائی نے بھی اپنی بہن کو راز بتا دیا تو وہ راز ایسا رکھے گی کہ وہ زندگی بھر کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا، اس کی زبان پہ کبھی نہیں آئے گا، وہ بھائیوں کی رازدار بن جاتی ہے۔ عورت بھائیوں کی رازدار بن جاتی ہے اور کبھی بھی انہیں اپنے دل کی بات نہیں بتائے گی، اپنے بھائی تک کو اپنے دل کی بات نہیں بتائے گی، جو اس کے دل کے اندر ہے وہ اپنے دل کے اندر رکھے گی، کبھی نہیں بتائے گی۔ حتیٰ تک کہ اپنے شوہر کو بھی وہ اپنے دل کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں بتائے گی۔ اور پورا دن گھر کے کام، بچوں کو سنبھالنا، سسرال کے کام، آج میں نے ساس کو چائے نہیں دی، میرے ساس نے گالی دے دی، وہ ساس نے بہو کو گالی دے دی کہ آپ نے مجھے چائے نہیں دی، سسر کی خدمت، دیوروں کی خدمت، پورے گھر کی صفائی، اور اس سب کام کے باوجود بھی، اتنی مشقت کے باوجود بھی وہ مسکراتی رہے گی، وہ مسکراتی پھرے گی، گھر کے کام بھی کرے گی، گھر کی صفائیاں بھی کرے گی، گھر کے بچوں کو بھی سنبھالے گی، اپنے شوہر کو کپڑے بھی دھلائی کر کے دے گی، اپنے بھائیوں کو کپڑے دھلائی کر کے دے گی، استری کر کے دے گی، لیکن پھر بھی وہ مسکراتی پھرے گی۔ لیکن کبھی نہیں انہوں نے پوچھا، کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کی اس مسکراہٹ کے پیچھے، آپ کی یہ جو مسکراہٹ ہے اس کے پیچھے غم کیا ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا۔ ایک دن چپ چاپ مر جائے گی، ایک دن چپ چاپ مر جائے گی، قبر کی دیواروں تک جا پہنچے گی، قبر کی دیواروں تک جا پہنچے گی، تب بھی یہ نہیں پتہ چلے گا ہارٹ اٹیک کی اصل وجہ کیا تھی، اس کے مرنے کی اصل وجہ کیا تھی، پھر بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی مرنے کی اصل وجہ کیا تھی، اس کو اٹیک ہوا ہے، اس اٹیک کی اصل وجہ کیا تھی۔ تو میرے دوستو، بات تو وہی آ گئی نا کہ عورت تو ہے ہی منافق۔ عورت نے کس کے ساتھ منافقت کی ہے؟ عورت نے اپنے آپ کے ساتھ منافقت کی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے دل کی باتیں اپنے دل میں ہی لے کر مر گئی، کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھا اس سے، کسی نے پوچھا؟ کسی نے نہیں پوچھا۔ تو آخر میں بات تو یہی ہو گئی نا کہ عورت سب سے منافق مخلوق ہے۔ تو میرے دوستو، عورتوں کی قدر کرو، کیونکہ یہ اپنا راز کسی کو نہیں بتاتی، اپنے ہی دل میں وہ غم، وہ ستم لے کے مر جاتی ہیں، لیکن اپنی زبان تک نہیں لاتی، اپنی ساری خواہشات قربان کر دیتی ہیں لیکن کسی کو نہیں بتاتی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔